باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انٹر یونیورسٹیز اور انٹر کالجز ڈبیٹس تھی جس میں مہمان خصوصی تھا اور ان کا ٹاپک بھی یہی تھا. پورے کراچی کے کالجوں کے یونیورسٹیوں کے علماء اور طالبات آئے. یہ ایک آپ کا میسج بہت پڑ رہا ہے. اب چونکہ میرے پاس وقت کم ہے، اب یہ آپ کی ایک توجہ میں صرف 10 سے 15 منٹ لوں گا. مجھے ایک اور تقریب میں جانا ہے. میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور میرے جانے کے بعد میری سیٹ پر تحریک پاکستان کے عظیم عالم دین حضرت کبریٰ علامہ قاری احمد پیلی پیتی کے صاحبزادے خواجہ رضی حیدر صاحب وہ میری نشست پر بیٹھے رہے اور وہ آخر میں جائیں گے. اور میری ایک کتاب آ رہی ہے قائد اعظم کا منشور 1500 صفحے پر 5 سال میں مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. اور خواجہ رضی حیدر آج کل اس کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. وہ جب آ جائے گی تو آپ کو ایک بہت بڑا بینیفٹ ملے گا. اور میں نے تمام پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جا کے اور بین الاقوامی یونیورسٹیوں سے بھی لٹریچر اکٹھا کر کے قائد اعظم کو اور سر سید کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں پیشی ہے. اب جب وقت کم ہوتا ہے تو پھر میں اشعار کا سہارا دے کر قائد اعظم محمد علی جناح، کیونکہ آپ وکلاء کی تعداد زیادہ ہے، میں اسی حوالے سے زیادہ بات اشعار بھی اور بات بھی کر کے چلا جاؤں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اور جو صاحبان آ رہے ہیں سجاد کو بھائی لوگ بھی دیکھ رہے تقاریر نہیں سن سکوں گا، لیکن کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے میں اس کو ضرور سنوں. ہاں شجاد نے مجھے بولے کہ میں یہاں پہ سہیل بیگ صاحب، آپ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ قائد اعظم 14 سال کی عمر میں جب لنکن لنچ کو داخلہ لیتے ہیں اور بھی انچ میں جاتے ہیں، اور یہ سب کو علم کہ جب وہ لنکن لنچ میں گئے تو انہوں نے دنیا کے بہت بڑے جورسٹ لا لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. انہوں نے حضور سرور کائنات کا نام دیکھا، انہوں نے میرے اس نبی کا نام دیکھا جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا، جو سیدھے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا، اور جو سیدھے سے اٹھا تو آفتاب نے لبے پاک بنانا سیکھا. اور جس کے لیے شاعر نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا. ہر ایک سویدہ دل سے پیدا جھلک محمد کے میم کی ہے، دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نفس یہ مرتسم نہ تھا. اسی لندن میں قائد اعظم کیا فرما ہے. اور ایک بکنگم پیلس سے لنچ کا کارڈ آتا ہے. اس شخص کا ایمان، اس کی قوت ارادی، اس کی اسلام سے کمٹمنٹ، اس کی اللہ اور رسول سے کمٹمنٹ ایک مثال ہے. اس وقت بڑے بڑے سردار، جاگیردار، لارڈ، نواب، سر کوشش کرتے تھے کہ بکنگم پیلس کے لنچ میں ہم شامل ہوں. اس اللہ کے بندے کو، قائد اعظم کو لنچ کا خود کارڈ آتا ہے. ملکہ وکٹوریہ ان کو لنچ پہ بلاتی ہے. کیا جواب دیا ہے میرے قائد نے؟ میرے قائد نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں پروٹوکول آفیسرز کا سب کا بہت مشکور ہوں، مجھے آج لنچ پہ انوائٹ کیا گیا، لیکن میری مجبوری ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں روزے سے ہوں، میں لنچ پہ نہیں آ سکتا، میں لنچ پہ نہیں آ سکتا.
پھر جب یہاں آتے ہیں انڈیا میں، اور پھر جب وہ تحریک پاکستان شروع ہوتی ہے، یہ علامہ اقبال پہلا آدمی تھا جس نے ان کو پڑھ لیا. پہلے لفظ علامہ اقبال نے نکالے کہ ہی از انکریجبل اور انپرچیبل. انکریجبل اینڈ انپرچیبل، انکرپٹیبل. یہ کرپٹ نہیں ہو سکتا. یہ وہ آئے اور انہوں نے للکارا اور وہ چھا گئے، اور انہوں نے سب کو جو بھی ان کے اوپر تنقید انگریز ہو، ہندو ہو، خود ہمارے اپنے بھی بہت تھے. 9 پارٹیاں مسلمانوں کے نام سے بنی ہوئی تھی جو قائد اعظم کے پاکستان کی مخالفت کر. انہوں نے سب کو کہا کہ میں ادھر عزم براہیم کو محکم کر لوں اور تم ادھر آتش نمرود کو پہلے بھڑکاؤ اور خود زمینوں سے نہ دیکھو. میرے ماتھے کو ابھی پہلے اپنی جبینوں کی سیاہی کو مٹاؤ اور صرف نعروں سے نہ مرعوب کرو دنیا کو. تم اگر قول کے صدقے ہو دلیل نہیں. یہاں اس بندر روڈ پر 48-44 میں جب میں بچہ مسلم لیگ کا ممبر تھا، ہم نے بھی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں پڑھ کے قائد اعظم زندہ باد. 48 میں قائد اعظم یہاں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. مولانا درس نے یہاں نماز پڑھی. ہمیں مہاجر کیمپ کے لیے رام باغ میں جو تھا، ہمیں 1 روپے روز پر سردار افضل مصر اور معذر ملت نے ساتھ ہی مولوی صابر خانہ یہاں دیا. تو ہم نے کہا قائد اعظم عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں، جس کا ابھی رازیہ صاحبہ نے ذکر بھی کیا. یہ ان کے مجھے کئی چیف منسٹر، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر چائنا ڈیلیگیشن ایک اڈوانی سے تعارف کراتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا ساتھی ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں. میں تو قائد اعظم کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں. میں نے تو بڑی مشکل سے قائد اعظم کی کار کو یہ ہاتھ لگایا ہوا ہے، اس کو میں چومتا رہا کہ یہ میرا ہاتھ قائد اعظم کی کار کو لگا. ماؤنٹ بیٹن میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں. ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ قائد اعظم کی ایک نو کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا. اسی طرح چودھری افتخار نے بھی 3 جنرل کے سامنے ایک نو کی. اور مجھے ایز اے پرویز مشرف کے لیگل ٹیم میں داخل ہونے کے لیے وہ پیپر بک بھیجی کو ریفرنس بھیجا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے. سارے لیگل لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے مارکنگ کر کے کہا کہ آپ یہ وڈرا کر دیں یہ ریفرنس، ادروائز یور گورنمنٹ ول بی ڈوم. یہ 15 اپریل 2007 کی بات ہے اور 16 اپریل کو ڈان کے فرنٹ پیج پہ یہ خبر چھپ گئی. یا تو پیسے لیتے یا پھر قائد اعظم کے کارکن کا بنے. ایک دفعہ جنرل ضیاء نے رابطہ کیا کہ میں ریفرینڈم کرا رہا ہوں اور کل پہلے کمنٹس آپ کے آئیں گے 55 منٹ لائیو. میں نے کہا یہ ریفرینڈم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انفارمیشن منسٹر آپ سے بھی بات کر. انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ وہ یہ کمٹ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 2A آف دی کانسٹیٹیوشن جو بھی باہر رکھا گیا ہے اٹ ول بی اے پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. چونکہ یہ قرارداد مقاصد سے متعلق تھا اور یہ میرے قائد اعظم سے اور شہید ملت کے بین سے کھاتا تھا، باہر وہ ہم نے اس کو بھی کیا. اب آپ آخری 1-2 شعر اور پھر ختم. کانسٹیٹیوشنلی کرپشن کے لحاظ سے کلکتہ میں MHS وانی صاحب نے آ کر کہا کہ یہ جو اپوننٹ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ مسلم لیگ کے کھڑا ہوا ہے، اس نے 200-250 روپیہ زر ضمانت سیکیورٹی جمع کرائی. تو آپ اجازت قائد اعظم کہنے لگے کہ ہم اس کو 250 روپیہ دے دیں گے تو وہ وڈرا کرتے. قائد اعظم نے کہا you want corruption in election, you want
کرپشن 250 روپے. اور اب تو پہلے لوگ کہتے تھے ہارس ٹریڈنگ ہوتی، اب ایلیفینٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے، پوری کی پوری پارٹی ہی بک جاتا ہے. اتنی کرپشن آ گئی. خریدار سیاست رہنما کو بیچ دیتے ہیں. یہ وہ تاجر ہیں جو شرم و حیا کو بیچ دیتے ہیں. یہ سوداگر وہ ہیں جو انبیاء کو بیچ دیتے ہیں اور بڑے بازار میں بندے فقار کو بیچ دیتے ہیں. سیاست زر کی لانڈی ہے، سیاست زر کی لانڈ باندھی ہے. ایک گروہی انٹرنیشنل جورسٹ 70 میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک زانی اور شرابی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک گروہی کی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے. پیسے کا کھیل بن گیا ہوا ہے. آخری بات، یہاں بھی بڑے انٹلیکچوئل MBA ایک شادی تھی، وہاں بڑی بحث ہو رہی تھی کہ قائد اعظم شیعہ تھے، قائد اعظم سنی تھے، یہ کیا ہے. اور بڑی گرما گرم، اور سنیوں کے بھی بڑے ویلڈ اور شیعوں کے بھی بڑے ویلڈ آرگومنٹ. جب میں داخل ہوا تو انہوں نے میرے پیچھے وہ دلہن بھی آ رہی تھی میک اپ کر کے، تو وہ پہلے انہوں نے مجھے پکڑا. شادی ہو رہی ہے، بڑی تقریب ہے، سسرال والے بھی ہیں، وہ بھی، دونوں پارٹی بیٹھ کے یہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ وہ سنی سے. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے سنی اس لیے کہ قائد اعظم کی اپنی بہن محترمہ خورشیدہ تشریف لائی ہیں، میرے لیے بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے کہ قائد اعظم نے اپنی بہن کا نکاح مولانا نذیر احمد سجندی، وہ مولانا شاہ احمد نورانی کے پھوپھا سے پڑھایا، اس لیے وہ قائد اعظم سنی. انہوں نے کہا 1937 میں قائد اعظم نے لاہور میں جو نماز پڑھی وہ سنی امام کے پیچھے پڑھی. میں نے کہا بھائی میں نے بھی مولانا 10 کے پیچھے 1948 میں جو پہلی نماز جس کا مغل صاحبہ نے ذکر کیا میں بھی تھا، وہ بھی سنی تھے. دوسرے کہنے لگے نہیں وہ شیعہ تھے. انہوں نے اپنی آرگومنٹ دی. میں نے کہا بھائی آپ کی آرگومنٹ اپنی جگہ، آپ کی آرگومنٹ اپنی جگہ، مگر آپ کسی سہیل بیگ کے پاس چلے جائیں، کراچی بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ قریشی کے پاس چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ لائبریری میں سے 2 کتابیں نکالیں. PLD 1970 کراچی، نوٹ کر لیں، PLD 1970 کراچی، پیج 440 450، ججمنٹ جسٹس عبدالقادر شیخ. 16 17 18 ایویڈنس ہو گئی. شیعہ بھی، سنی بھی، سیاسی بھی، شریف الدین پیرزادہ بھی، آئی چندری کا اور بہت لوگ، بڑے بڑے لوگ اس میں آئے، مولانا سب آئے. 2-3 سال ایویڈنس لینے کے بعد جسٹس عبدالقادر قریشی نے لکھا کہ قائد اعظم was neither Shia nor Muslim, nor Shia nor Sunni. He was a true Muslim and follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. پھر آگے اور بات چلی، شیری مائی نے ایک کیس فائل کیا ہوا، وہ بھی انہیریٹنس کا کیس تھا، وہ بھی یہاں ہائی کورٹ میں ڈیسائڈ. اب اگر شیعہ یا سنی ڈکلیئر کرنا ہے سپریم کورٹ میں جاؤ. جسٹس عبدالحی قریشی کی DB ہے، 5 سال تک ایویڈنس آ رہی ہے، جرا ہو رہی. یہی آج کا مجھے آپ کو پیغام دینا تھا. PLD 1985 کراچی، پیج 365، DB headed by عبدالحی قریشی اور جسٹس عبدالرزاق سعید واز جسٹس. PLD 1985 کراچی 365 میں کہتے ہیں کہ فاطمہ جنا نہ تو شیعہ تھی نہ سنی تھی، شی واز اے ٹرو مسلم. پارلیمنٹ میں بھی آ چکا. میں 100 روپیہ لایا تھا سہیل بیگ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ میں بھی آپ کا ممبر بننا چاہتا ہوں، اگر آپ ممبر بنا لیں تو میں آپ کے مشن کا سہیل بیگ صاحب تشریف ہوئے ہیں، یہ میرے دستخط کرا لیجیے گا.
میری بیٹی، میرا داماد، میرے چاروں 6 جونیئر، 2 جونیئر تو ابھی ہائی کورٹ کے جج ہیں، میں بات ان کا نام نہیں لے سکتا، لیکن میری جتنی ٹیم ہے وہ سب انشاءاللہ تعالی آپ کی تو میں نے کہا تھا کہ کچھ اشعار کا ہی سہارا لے لیا جاتا ہے، میری کمٹمنٹ تھی، مجھے بہت صدمہ ہو رہا ہے کہ میں آپ سب رات کی اور خاص طور پر میں نے کہا کہ وہ میرا نعم البدل یہاں پر موجود ہے، خواجہ رضی حیدر، ان کو پتہ ہے کہ میں نے 5 سال قائد اعظم پر اور سر سید پر کتاب لکھنے میں 1500 صفحے کی کتاب لکھنے میں نے کتنی اپنی انرجی ویسٹ کی ہے، تو یہ چند دیکھیں کہ وہ آدمی ایک آپ کو ابھی سہیل بیگ صاحب کو میں گفٹ کر کے جا رہا ہوں آج کی تقریب 25 دسمبر کی تقریب کے حوالے سے، اس کے چند شعر پڑھے کہ رحمان کیانی کی ایک نظم ہے، میں چند شعر پڑھوں گا۔ اے لوگوں میری بات سنو اور سوچ کے ساتھ سنو، وہ جن کے پیدا ہونے کا تن پیٹ کی دلیا ڈھونے کا تم 100 سالہ جشن منانے، تم لوگ یہاں مل بیٹھے ہو، یہ سیدھے سچے رہنما کہتے ہیں زمانہ بیت چکا، وہ پاپی دنیا چھوڑ چکے، سب ناطے رشتے توڑ چکے، اور کروٹ کروٹ جنت میں سکھ چین سے اپنی غربت میں اب پاؤں پسارے سوتے ہیں اور بات تمہارے آج انہی کے بارے میں من موج کے چڑھتے دھارے میں کچھ کہنے کو منہ کھولوں گا اور پاک دنادن بولوں گا، ماں باپ قسم، استاد قسم، گھر بار قسم، اولاد قسم، دل جان قسم، ایمان قسم، اللہ قسم، قرآن قسم، وہ بدلے جیسے پیر نہ تھے، سچ مانو ٹیڑھی کھیر نہ تھے، وہ مینا مرغا مور نہ تھے، وہ مولانا حلوہ خور نہ تھے، وہ وائل اللہ کھاڑ نہ تھے، وہ ذاکر چیکن توڑنا تھے، مفتی فتنہ چھوڑنا تھے، وہ علامہ ملت توڑنا تھے، یہ غور کر لیں، وہ علامہ ملت توڑنا تھے، وہ سوتی ساہوکار نہ تھے، وہ بنیے ڈنڈی مارنا تھے، وہ سیٹھ ملاور کار نہ تھے، اور وہ ناک کے کفتے پاپ نہ تھے، وہ بڑتے حاجی چھاپ نہ تھے، وہ نکلی انکل ٹام نہ تھے، وہ گوروں کے گلفام نہ تھے، تو وہ دفتر کی مخلوق نہ تھے، وہ افسر کی بندوق نہ تھے، وہ صدیوں کا نقصان نہ تھے، وہ پشتوں کا طوفان نہ تھے، وہ یرکان نہ تھے، دما نہ تھے، سلطان تھے، وہ ملک وڈیرے خان تھے، وہ حاکم کے قوال نہ تھے۔ بڑی مہربانی، یہ آپ کو مل جائے گی اور آپ اس کی 5 فوٹو اسٹیٹ کرا کے جسٹس لائن فرنٹ کی طرف سے بانٹیں گے، آپ کے 5 گناہ معاف ہے۔